ایک طرف کشمیر میں جشن منائے جا رہے تھے اور دوسری طرف کشمیر میں لوگ لاشیں اٹھا رہے تھے، ایک طرف کشمیر میں لوگوں کو ہار پہنائے جا رہے تھے، دوسری طرف کشمیریوں کے جنازوں پر چادر ڈالی جا رہی تھی، ایک طرف کشمیر میں ہوائی فائرنگ کی جا رہی تھی تو دوسری طرف اسی کشمیر میں اسٹریٹ فائرنگ کی جا رہی تھی۔ 2023 میں بجلی کے بلوں میں اضافے سے شروع ہونے والی بنیادی حقوق کی تحریک اب اس مقام پر آ چکی ہے کہ ان پر گولیاں برسائی جا رہی ہیں، ان کو پکڑا جا رہا ہے، ان کو مارا جا رہا ہے، ان کے ساتھ ظلم کے تمام تر وہ راستے اختیار کیے جا رہے ہیں جو اس وقت کسی بھی مظلوم کے ساتھ آپ اپنا سکتے ہیں، اور وہی کام حکومت کر رہی ہے۔ میں یہاں توجہ دلاتا ہوں اس ایک چیز کی طرف، انہی کشمیری عوام کے 38 مطالبات مانے جاتے ہیں، اسی مذاکراتی ٹیم کا حصہ ہوتے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب، اسی مذاکراتی ٹیم کا حصہ ہوتے ہیں قمر زمان کائرہ صاحب، اسی مذاکرات کی ٹیم کا حصہ ہوتے ہیں امیر مقام صاحب، اسی مذاکرات ٹیم کا حصہ ہوتے ہیں موجودہ وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھور صاحب۔ ان کے دستخط سے یہ تمام تر مطالبات منظور کیے جاتے ہیں اور ان کو 3 ماہ کا وقت دیا جاتا ہے کہ 3 ماہ میں آپ کے تمام تر مطالبات منظور کر لیے جائیں گے، لیکن بدقسمتی سے 8 ماہ گزرنے کے بعد بھی جب ان کے مطالبے منظور نہیں کیے جاتے، یہ قوم پھر سڑکوں پر نکل آتی ہے، ان پر گولیاں برسائی جاتی ہے۔ حکومت یہ موقف اپناتی ہے کہ ہم جبر کا راستہ اپنائیں گے، ہم طاقت کا راستہ اپنائیں گے، لیکن ان کشمیری عوام کو پیچھے دھکیلنے پر مجبور کریں گے۔ عوام تو عوام ہوتی ہے، وہ اب آگے جا رہی ہے، پیچھے نہیں ہٹ رہی ہے۔ اب صورتحال یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ راولا کوٹ میں شہادتیں ہو چکی ہے، راولا کوٹ کے بعد اب میرپور میں بھی صورتحال اس حد تک جا پہنچی ہے کہ وہاں بھی تقریباً 10 شہادتوں تک اطلاعات آ چکی ہے، اور مزید صورتحال یوں خراب ہو چکی ہے کہ اس احتجاج میں بزرگ بھی شامل ہیں، اس احتجاج میں جوان بھی شامل ہیں، یہاں تک کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی شامل ہیں، اسکول کی بچیاں بھی شامل ہو چکی ہے، اور ان بچیوں کو یہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ اگر آپ اس احتجاج سے واپس نہیں آئیں تو آپ کا بے فارم کینسل کر دیا جائے گا۔ وہی بچی آپ کا بے فارم سامنے یوں پکڑتی ہے اور یہ پاڑ کے آپ کو دکھاتی ہے کہ میں آپ کے بے فارم کو محتاج نہیں ہوں۔ یہ صرف اور صرف آپ کا یہ جو جبر ہے نا، اس چیز پر مجبور کر رہی ہے اس بچی کو کہ یہ جو آپ مسلسل جبر کر رہے ہو تو اس بچی کو مزید برانگیختہ کر رہی ہیں، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ نرمی کا راستہ اختیار کرتے، اسی بچی کو اپنی بچی سمجھتے کیونکہ ریاست ماں ہوتی ہے، لیکن ریاست اس وقت ماں کی کردار نہیں نبھا رہی ہے، ریاست گولیاں برسا رہی ہے۔ مجھے ان تمام تر مناظر میں صرف اور صرف اس ایک شخص کا انتظار ہے کہ جب وہ مؤرخ بن کے تاریخ لکھے گا تو تاریخ میں مجھے امید ہے کہ اگر وہ غدار نہیں ہوگا وہ مؤرخ، تو وہ مؤرخ یہ بات لکھے گا کہ ایک طرف کشمیر میں جشن منائے جا رہے تھے اور دوسری طرف کشمیر میں لوگ لاشیں اٹھا رہے تھے، ایک طرف کشمیر میں لوگوں کو ہار پہنائے جا رہے تھے، دوسری طرف کشمیریوں کے جنازوں پر چادر ڈالی جا رہی تھی، ایک طرف کشمیر میں ہوائی فائرنگ کی جا رہی تھی تو دوسری طرف اسی کشمیر میں اسٹریٹ فائرنگ کی جا رہی تھی۔ لیکن ہے افسوس، اگر مؤرخ جھوٹا ہوا تو مؤرخ لکھے گا کہ کشمیر میں نواز شریف صاحب جیتے تھے، کشمیر میں مریم نواز کی تقریر یہ تھی، کشمیر میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آخری سپیچ کب کی تھی۔ مؤرخ یہ تمام تر حقیقتیں لکھے گا، لیکن مؤرخ کبھی بھی کشمیریوں پر ہونے والے ظلم کی داستان نہیں لکھے گا۔